اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے سامعین، السلام علیکم۔ وائٹل اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، یعنی 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کے سبب دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ کا قائم مقام بلکہ صدقہ سے بھی افضل ہے۔ تو آپ بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے سامعین، وائٹل اسلامک سٹوریز کی سیریز قرآن کے قصے کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے آج تک کی تاریخ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے سب سے قیمتی گائے کون سی تھیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سورہ بقرہ جو کہ قرآن پاک کی صورت ہے، پہلے پارے میں ہے اور سب سے بڑی صورت ہے قرآن پاک کی، اس کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے اور بقرہ کیا معنی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی، بہت ہی عجیب اور دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ بغیر کسی دیر کے آپ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ کا مطلب ہے کہ گائے والی صورت، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچہ چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر میں ہو گئی۔ بچہ بھی جوان ہو گیا، جو اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار اور انتہائی نیک بچہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یعنی کہ ایک رات میں وہ سوتا تھا، ایک رات کے ایک حصے میں وہ سوتا تھا، دوسرے حصے میں وہ عبادت کرتا تھا، اور تیسرا حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم، یعنی کہ ان کے رقم کے ایک جو تہائی حصہ ہوتا ہے اس کو صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں، یعنی کہ وراثت میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدا، تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں، یعنی کہ سورج کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کو پکڑ کے گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا، تو اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مجھ سے مشورہ کیے، یعنی کہ اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر مت بیچنا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں گاہک آیا جو کہ حقیقت میں فرشتہ تھا، اور اس نے کہا کہ یہ گائے میں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، اس گائے کی قیمت تجھے، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے مجھے ہاتھ فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا
تو خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو۔ تو اے بیٹے، تم مجھ سے مشورہ کرو، ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں؟ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ اب واقع تو بھی ہے، لیکن میں آپ سے دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ ماں کی فرما برداری کا کتنا بڑا انعام ملا، دوسرا مشورہ کرنے کی کتنی زیادہ فائدہ ہے اس کا۔ آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو مشورہ اپنے دوستوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ضرور کیا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ مشورہ ضرور کیا کریں، چاہے دیوار سے ہی کر لیا کریں۔ تو آگے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ چند ہی دن کے بعد بنی اسرائیل کے بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کو چچا کے دونوں لڑکے یعنی کہ اس کے چچیرے چچا زاد بھائیوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ جی قاتل کے بارے میں کو بتائیں ہمیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قاتل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مار دو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، جی اب اس کا رنگ کون سا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا، اتنی ڈھیر ساری بحث شروع کی۔ انہیں اچھی خاصی بحث کرنے کے بعد جب وہ اچھی طریقے سے جان گئے کہ کون سی گائے ہونا چاہیے تو اب اس گائے کی تلاش شروع ہو گئی۔ تو تلاش کرتے رہے، کافی دیر تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے یہ لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کو قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس واقعے کو سورہ بقرہ میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، آپ کسی بھی تفسیر میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے مجھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔